میں چاہتا ہوں کہ تمام والدین ان باتوں پر غور کریں. ہم آپ کا تعاون چاہتے ہیں، آپ کے بچے کی ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور سچے دل سے کوشش کر رہے ہیں. صرف یہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، یہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ سر آپ ہی سکھاؤ، ہماری نہیں سنتا ہے. یقینی طور پہ آپ کی باتوں میں وہ اثر پیدا ہونا چاہیے. بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. یہ بات برسوں سے، صدیوں سے کہی جا رہی ہے اور اس کے حقائق موجود ہیں. دیا اس کے والد نے، اس کی نگرانی اور تربیت اچھے طریقے سے ادا کی تو وہ بچہ بڑا ہو کر کامیاب شہری بھی بنا، نیک انسان بھی بنا اور اس نے اپنے والدین کا نام روشن کیا. غریبی اور خراب حالات، معاشی حالات کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. ایسے معاملات صرف ایکسکیوزز ہیں، بہانے ہیں. والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کلاس ٹیچر کے ذریعے گورنمنٹ کے پاس میں روزانہ ایک آن لائن اٹینڈنس پہنچتی ہے، گورنمنٹ کے پاس ڈائریکٹ محکمہ تعلیم کے پاس، جو وہاں پر ریکارڈ ہوتی ہے کہ وہ بچہ اسکول میں ہے یا نہیں ہے اس وقت. اس پر آپ کو دھیان دینا پڑے گا. اور جن بچوں کے یونٹ ٹیسٹ میں مارکس کم آئے ہیں، خراب آئے ہیں، وہ تمام بچے وہی ہیں جن کے اوپر کم نگرانی کی گئی ہے. جن بچوں کے مارکس اچھے آئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے والدین کی نظر ان کے اوپر ہے. تو اس جانب آپ کی توجہ جو ہے آج ہونا چاہیے اور آج سے اگلے سالانہ امتحان تک یہ ہونا چاہیے. آپ کا بچہ اگر 5ویں جماعت میں ہمارے یہاں آیا ہے، 6ٹھی جماعت میں اگر ہمارے یہاں آیا ہے، تو اگلے 4 سے 5 سال، 6 سال وہ ہمارے پاس رہنے والا ہے. لیکن 6 سال وہ صرف ہماری ذمہ داری میں دینے سے اس بچے کی ترقی ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے تعاون کے ساتھ، جب ہمارا تعاون ملے گا، آپ کی کوششوں کے ساتھ ہماری کوششیں ملیں گی، اس وقت اس کی ترقی ممکن ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا وہ سپورٹ کریں گے جو اسکول اس وقت چاہتا ہے. اس کی نگرانی کریں گے، اس کے ساتھ پر، اس کے دوستوں پر، اس کے ساتھیوں پر خاص نظر رکھیں گے کہ عبادات کی، اخلاقیات کی پابندی کے لیے کچھ اقدامات کریں گے، کہ صاف صفائی سے رہنے کی عادتوں کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج موصول ہوں گے. آج جو ہمارے طلبہ معاشرے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں، ماضی میں ان طلبہ نے اور ان کے والدین نے ہماری ہر کوشش میں ہمارا ساتھ دیا تھا اور یقینی طور پہ وہ آج سماج میں، معاشرے میں عزت کے مقام کے ساتھ میں اپنا کام انجام دے رہے ہیں اور اپنے والدین کا نام روشن کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے ادارے کا بھی نام روشن کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی انہی طلبہ میں شامل ہوں جو یہاں کے کامیاب طلبہ کی فہرست میں دکھائی دیں. بہت ساری نیک خواہشات ہیں میری جانب سے. ساتھ ہی ساتھ آپ آئے، میں اس کے لیے آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. جو کلاس ٹیچرز روزانہ ہدایت دیتے ہیں، جو اپنا کام انجام دے رہے ہیں، کبھی آپ سے فون پر رابطہ کرتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یقینی طور پر اس وقت کلاس ٹیچر کو یا اسکول کو آپ کے اس خاص تعاون کی ضرورت ہے جس کی میں نے ابھی بات کی ہے. تو اس وقت ان کے فون اٹھائیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ کیا میرے بچے کے تعلق سے واقعی کوئی مسئلہ ہے. اگر وہ مسئلہ اتنا شدید ہے تو فوری طور پر آ کر ملے، اور اگر یہ مسائل نہ بھی ہوں تو بھی ہر 2 سے 4 دن بعد آ کر کلاس ٹیچر سے ملاقات ضرور کریں، اس کے آف پیریڈ میں اسٹاف روم میں بیٹھ کر کہ بھئی میرے بچے کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہو تو سر مجھے بتائیں، میں اس کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. اور میں یہاں پر آئی ہوئی میری بہنوں سے جو بچوں کی والدات ہیں، میں ان سے خاص اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بچے کو سونے کا لقمہ ضرور کھلائیں، لیکن اس کے اوپر سخت نگاہ ضرور بھی رکھیں، کیونکہ وہ مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، آپ کے بچے کی شخصیت کے لیے انشاءاللہ کامیاب ثابت ہوگا. کی کہا ہوا ایک جملہ جو ہے زندگی میں کہاں پر کس طالب علم کو کس طرح سے کام میں آئے گا اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ہمارے اساتذہ نے اس وقت جو باتیں ہم سے کہی تھی جب ہم پڑھتے تھے، تو آج یقینی طور پر وہی ہماری جو راستے کا، ہمارے سفر کا جو ہے وہ روشنی ثابت ہوتی ہے. تو اسی طرح سے آج جو کئی باتیں آپ کے بچوں کو کہی جا رہی ہیں وہ مستقبل میں ان کے لیے ایک ذات راہ ثابت ہوں گی اور ان کے لیے سرمایہ ثابت ہوں گی. آپ بھی وہ کام، رہنمائی اور تربیت کا انجام دینے کی اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی ترقی ہوگی. اور یہی اسکول کا مقصد ہوتا ہے. اسکول کوئی ذاتی مقاصد کے لیے کام نہیں کرتا ہے. ادارہ ہمارا ہے
اپنی ملت کا ہے تو ادارہ اپنی ملت ہی کے بارے میں سوچتا ہے. بچوں کے اوپر اگر کبھی کبھار کوئی طالب علم پر کوئی ٹیچر سختی کرتا ہے تو سخت کہتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کے کچھ بڑا مقصد شامل ہوتا ہے کہ یہ بچہ سدھر کر سامنے آئے, کچھ اپنے کمزوریوں کو دور کرے اور کامیاب ہو جائے. کسی کو ڈانٹنے کا مطلب اس سے نفرت نہیں ہوتا ہے. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ استاد جو ہے کبھی نفرت کرنے والا نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے محبت سے بات کرنے کا طریقہ اپنایا ہے, ہر طالب علم کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اس کی تربیت کرتے ہیں, اس کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اس کو مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں, جس میں ڈانٹ کا رویہ کم ہوتا ہے, مار پیٹ بالکل نہیں ہوتی ہے, اور جس میں صرف اور صرف سمجھائش کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ سمجھائش سے نہیں سمجھتا ہے تو جو سختی کرنا ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے. وہ اساتذہ وہ ذمہ داری اپنے ذمہ نہیں لیں گے. والدین کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہم سے اس چیز کی توقع نہ کریں کہ آپ بچے کو سختی کے ساتھ میں نپٹیں. ہم وہ طریقہ نہیں اپنانا چاہتے. ہم محبت کے ساتھ میں جو اساتذہ کا شیوا ہوتا ہے وہ کریں, لیکن والدین کو کہیں نہ کہیں اپنی نگرانی کے طریقوں کو سخت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسکول کے اندر یہ معاملات نہ ہوں اور دیگر وہ طلبہ جو پڑھائی کے شوق کے ساتھ میں یہاں پر پہنچے ان کا تعلیمی نقصان ایسے معاملات کی وجہ سے نہ ہو. میں امید کروں گا کہ تمام والدین ان باتوں پر دھیان دیں گے. سالانہ امتحانات سر پر ہیں اور ایسی صورت میں اگر ہم آج اپنے بچوں کی پڑھائی پر دھیان نہیں دیں گے تو پھر کل اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 5ویں جماعت میں اور 8ویں جماعت میں جو ماضی کا جو ناکام کرنے کا یا فیل کرنے کا جو قانون تھا اس کو پھر سے نافذ کیا گیا ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے, حکومت کی جانب سے. اب ایسی صورت میں جو طلبہ غیر حاضر رہے ہیں مسلسل, جنہوں نے اپنا تعلیمی کام پورا نہیں کیا ہے, جنہوں نے اپنی نوٹ بکس مکمل نہیں کیے ہیں, جو روزانہ اسکول نہیں آتے ہیں, جن کی تعلیمی کارکردگی امتحانات میں یونٹ ٹیسٹ میں خراب رہی ہے, تو ان کے بارے میں آپ کیسے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ طلبہ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ میرے عزیز ساتھیوں, میرے بھائیوں اور بہنوں, آپ کا کام ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے بچے کی کمزوری ہم دور کر کے رہیں گے انشاءاللہ. میں ان تمام والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح سے اسپتالوں میں آپ کو ایک بورڈ کہیں پر دکھائی دیتا ہے کہ یو آر ان سیف ہینڈ, یعنی آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں, یہاں پر آپ گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں, یعنی آپ کے دیکھ بھال کے لیے یہاں پر بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں, بالکل اسی طرح سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا بچہ محفوظ ہاتھوں میں ہے, رحم دل ہاتھوں میں ہے, مشفق لوگوں کی نگرانی میں ہے, اور یقینی طور پہ اس کا کوئی نقصان یہاں پر ہونے والا نہیں ہے. لیکن صرف ہماری شفقت سے, ہماری محبت سے آپ کے بچے کا بھلا ہونے والا نہیں ہے. ہم تدریسی کاموں کے ساتھ ساتھ باہر گھوم کر اپنا کام انجام دے رہے ہیں. بچوں کو صبح دیکھتے ہیں, ان کی نگرانی کرتے ہیں, ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کہاں پر وہ گھوم رہے ہیں, کیا کوئی طالب علم ایسا ہے جو اسکول کے لیے نکلا ہے اور باہر گھوم رہا ہے. یہ تمام کام ہم اپنے اسکول کے کاموں کے ساتھ میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اکیلے اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں, ہم بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ کام آپ کے تعاون سے ہم پورا کر سکتے ہیں, مکمل کر سکتے ہیں. آج ہم نے 4 طلبہ کو باہر پایا, لیکن کل دوسرے 4 طلبہ اس طرح کے پائے جا سکتے ہیں. لیکن یہ طلبہ اپنا تو نقصان کرتے ہیں, کچھ دیگر طلبہ کا بھی, اچھے طلبہ کا بھی نقصان کرتے ہیں. اس لیے ان کو دھیان دینا چاہیے اور ان کے والدین کو اس پر خاص توجہ دینا چاہیے کہ ان کے بچوں کا وقت کہاں گزرتا ہے. نگرانی کرے, ان کو صاف ستھرے کپڑوں کے ساتھ, جوتے موزے کی پابندی کے ساتھ اسکول میں روانہ کریں. ہمارے معاشرے کی, ہماری ملت کے بچوں کی ترقی کس طرح سے ممکن ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے صاف ستھرے ہوں, ڈسپلن ہوں, نظم و ضبط کے پابند ہوں, اپنے والدین کے احکامات کو جس طرح سے وہ مانتے ہوں بالکل اسی طرح سے اپنے اساتذہ کے بھی وہ فرما بردار ہوں, ان کا احترام کرنے والے ہوں, صاف صفائی کے پابند ہوں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں, اپنے اساتذہ کے ساتھ میں بہترین رویہ اپناتے ہوں. یہ تمام چیزیں ان کی ضروریات ہیں. آپ اس کو غیر ضروری کام نہ سمجھیں. اگر آپ اس کو غیر ضروری کام سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب تعلیم کے ایک پہلو کو آپ بالکل چھوڑ کر چل رہے ہیں.
ہم کسی بھی طالب علم کی صرف تعلیمی ترقی یا وہ پڑھائی میں اچھا ہو جائے یہ نہیں چاہتے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے کو، ملک کو بہتر شہری اور نیک اور ذمہ دار شخص کے طور پر اس طالب علم کو سامنے لانا چاہتے ہیں. ہماری ان کوششوں میں آپ کا پرخلوص تعاون درکار ہے. اساتذہ کی طرف سے جب کوئی آپ کو میسیج دیا جائے، واٹس ایپ کے گروپ جو کلاس کے ذریعے بنائے گئے ہیں کلاس ٹیچر کے ذریعے، اس میں جب کوئی میسیج فارورڈ کیا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بچے کی نوٹ بکس روزانہ چیک کریں، اس کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کتنا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے. اس کے مارکس جو آج آپ دیکھیں گے اس کے مطابق اس کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کریں. یہ تمام چیزیں جتنی توجہ کے ساتھ آپ کریں گے انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج موصول ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں آپ ہمارا تعاون کریں گے. آپ ہمارے تعلق سے پورا اطمینان رکھیں. یہاں پر تمام وہ اساتذہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں جو آپ کے بچے کے تعلق سے پوری ہمدردی رکھتے ہیں اور اس کے مستقبل کے تعلق سے فکر مند ہیں. چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب شہری بنے، کامیاب شخص بنے زندگی میں اور سماج کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. لیکن یہ آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مستقبل میں جب آپ کے بچے سے ہماری ملاقات اگلے 5 سے 10 سال بعد اسکول سے جانے کے بعد ہو تو کوئی ایسی صورتحال میں ہو جہاں پر وہ ہم کو دیکھ کر اس کو خوشی نہ ہو بلکہ دکھ ہو کہ یہ بچہ ترقی نہیں کر پایا. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ ملاقات ہو جہاں پر بچے کی ترقی کے ساتھ میں ہم اس کو ایک اچھے مقام پر، ایک اونچے منصب پر فائز دیکھیں. اور اس کے لیے آپ کی جہاں پر ہمارے ساتھ میں کوششیں مل جائیں گی یہ کام بہت بے حد آسان ہو جائے گا. بچوں کی اندر بہت سارا پوٹینشیل، بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ان کو نکالنا، ان کو پہچاننا جس طرح اساتذہ کی ذمہ داری ہے اس سے بڑھ چڑھ کر یہ والدین کی ذمہ داری ہے. میں امید کروں گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اساتذہ کی جو ہدایات ہیں اس پر اپنے بچے کو عمل کروانے کے لیے خاص تاکید کے ساتھ میں اسکول میں بھیجیں گے اور مستقبل میں آپ کے بچے آگے بڑھیں گے. کوئی ایک نمبر سے کوئی بچہ کامیاب ہوتا ہے، پہلے رینک پر آتا ہے، کیا پہلے رینک پر کسی ایک طالب علم کی اجارہ داری ہے؟ نہیں. 50 طلبہ اگر اس اسکول میں ہے تو 50 ایک رینک پر یا 2 رینک پر آ سکتے ہیں. کسی کو کسی نے روکا نہیں ہے. اگر کسی کو 1000 میں سے 750 مارکس ملے ہیں تو 750 والے 50 طلبہ ہو سکتے ہیں. یہ کیوں کوئی طالب علم سوچ لیتا ہے کہ وہ فرسٹ رینک پر وہی آتا ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں؟ بہت سارے طلبہ میں یہ جذبہ موجود ہے، یہ صلاحیتیں، یہ ذہانت موجود ہے. بس یہ ہے کہ محنت کا فرق ہوتا ہے اور اس محنت کو، ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے انداز میں کہیں فرق ہوتا ہے، اس لیے کچھ طلبہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ امتحانات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں اور اگلی کلاس میں جائیں تو پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ میں جائیں. ہماری طرف سے ایسے کئی پروجیکٹ چلائے جا رہے ہیں جو آپ کے بچے کی ترقی کے لیے ہیں. اس میں تمام طلبہ بھی شامل ہیں یا پھر اسکول کے کچھ منتخب طلبہ کبھی کبھی شامل ہیں. تو ان تمام کے لیے آپ کی جو ہے وہ محنت ہم کو درکار ہے. اس میں ہم کو صرف اور صرف تعلیمی ترقی کی ضرورت ہے. نہیں کہیں ہے کلاس ٹیچر آپ سے کہیں گے، ان پر بھی آپ دھیان دیں. بچے کی تعلیمی ترقی کے لیے تمام باتوں کو اہمیت دینا ضروری ہے تو انشاءاللہ بچہ ترقی کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں 10ویں جماعت تک جو تعلیم ہمارے اسکول میں دی جانی ہے تو کامیابی کے ساتھ میں ہو، مقصد کے ساتھ ہو، ایک ویژن کے ساتھ ہو، مستقبل کی ایک بصیرت کے ساتھ ہو، اور اس میں ہم الحمدللہ کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن وہ کامیابی آپ کے تعاون سے مشروط ہے. میں وہی تعاون چاہتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.